نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے عاطف مجید، میں اس وقت موجود ہوں انٹرنیشنل رائل پالمسٹ ایم اشراق خان صاحب کے ساتھ۔ 2025 کی پریڈکشنز خان صاحب کی ایک لمبی لسٹ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں اتنی ساری، چاہے انڈیا کی جنگ ہو، چاہے عمران خان کے حوالے سے ہو، چاہے کوئی بھی پریڈکشن ہو، یہ ساری ایک لمبی لسٹ ہے۔ گنوانے پہ آ جاؤں تو میرا خیال یہ پروگرام بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم خان صاحب کی پریڈکشن آپ خود جا کے عاطف مجید کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، کتنی ساری پریڈکشن خان صاحب نے کی اور کتنی ایکوریٹ ہوئی۔ میں 2026 کی بات کرنے جا رہا ہوں ایم اشراق خان صاحب کے ساتھ۔ آج 2026 کا دوسرا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، دوسرا دن ہے 2026 کا، ایپیسوڈ نمبر 2 ہے اس کی بھی۔ تو میں بات کروں گا اسٹریٹ فارورڈ خان صاحب سے۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سے ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ خان صاحب، مذاکرات کی بات آپ نے کی تھی، نومبر دسمبر میں کام شروع ہو جائے گا، چیزیں شروع ہو رہی ہیں، بالکل ویسے ہی آ رہی ہیں۔ اب جنوری میں ہم داخل ہو گئے ہیں، رانا ثناء اللہ کہہ رہا جی نہ میرے بیٹھنے سے کچھ ہوگا، نہ عامر ڈوگر کے بیٹھنے سے کچھ ہوگا، نہ کسی اور کے بیٹھنے سے ہوگا۔ اب بات ہے 5 بندوں پہ، 5 بندے بیٹھ جائیں۔ شاید خان واسی بڑا عرصہ سے یہ کہہ رہے تھے، لیکن فرسٹ ٹائم رانا ثناء اللہ نے کہا جی 5 بندے بیٹھ جائیں، جس میں عمران خان ہو، آصف زرداری ہو، پرائم منسٹر ہوں، 2 بندے اور ہیں، آپ کو بھی پتا مجھے بھی کون ہے۔ خیر، یہ 5 بندے بیٹھ جائیں، ایک میں بھی ہوں، آپ سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی ہوں، آپ پریڈکشن کر دیں کہ آپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں بھی ہوں۔ نہیں، وہ تو ساری عوام ہے، عوام میں ہم عوام میں بھی ہوں، پھر تو سارے لوگ بھی ہیں۔ دیکھیں، ایک پیشن کوئی اور میری پوری ہوئی ہے بے تحاشا سر، میں نے ایک لمبی لائن ایک تھوڑے دن پہلے، نہیں اس پروگرام سے ریلیونٹ جی ہے، جی آپ کے سوال سے ریلیونٹ ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو کہا تھا، مہینہ پہلے غالباً، کہ جی اس پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی ایسے بندے آئے گے جو مذاکرات کریں گے اور وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اچھا قضی صاحب، اور وہ آ گئے، ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک بات کی تھی۔ بالکل صحیح ہے۔ اب آپ کا سوال بڑا اہم ہے، کیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں؟ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں، میری پیشن گوئی پھر مکمل ہونے جا رہی ہے، جو میں 20 دن سے، مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ 14 جنوری 2026 سے لے کے 19 جون تک مذاکرات کر لینا، کیونکہ خان کے 10th ہاؤس میں 14 جنوری سے 20-25 جنوری تک تو ایسے سیارے ہیں جس میں سورج بھی، سورج تو سٹار ہے، مریخ بھی ہوگا، وینس بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، رائٹ لیفٹ جوپیٹر وغیرہ بھی ہیں۔ اور 10th ہاؤس میں، وہ فرسٹ ہاؤس میں مارچ سے 25 مارچ سے وینس آ جائے گی اور 19 جون تک مریخ انتظار کرے گا۔ خان کے پاس پاور 14 جنوری سے 19 جون تک ہے۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ مذاکرات ہوں گے، اور اگر یہاں مذاکرات نہ ہوئے تو یاد رکھنا خان کے اپنے بھی پھر سمجھ لینا 2 نمبر۔ خان صاحب، آپ نے اب کیا کہا ہے؟ 5 ماہ کا 4 ماہ کا ٹائم دیا، 2 نمبر خان کے اپنے بھی 2 نمبر، پھر خان کو نکالنے نہیں کوئی نکالے گا۔ وہ پھر یہی چاہیں گے کہ خان کو عمر قید ہو، خان کے جو اپنے جو چاہتے ہیں کہ نکلنا چاہیے، پھر وہ لوگ یہی چاہیں گے کہ خان مائنس ہو جائے۔ جب خان مائنس ہوگا تو پی ٹی آئی بھی مائنس ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ خان ہی پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی خان ہے۔ پھر رپیٹ کر رہا ہوں، سہیل افریدی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، کوئی آپ سوال کر رہے تھے کراچی والی، ذرا سوال کیجئے۔ 9 جنوری کو وہ جا رہے ہیں بروز جمعہ کراچی۔ میں یہ کہتا ہوں 14 جنوری سے پہلے سہیل افریدی صاحب کوئی تحریکوں کے چکر میں نہ پڑے، ویسے جائیں، پورا ملک ہے ان کا، پاکستانی ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن کچھ دمادم مس کلندر کے لیے نہ جائیں۔ ویسے بھی ان کا تو موٹیو بھی یہی رہا ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے، لیکن یہ حکومت ہی فارم 45-47 والی ہے، یہ مانتی نہیں۔ اس نے تو پھر وہ کنٹینر کھڑے کرنے، اس نے پھر وہ کیا کہتے ہیں، اب پیپلز پارٹی والے یہ کریں گے نا، وہ سندھ میں جائیں گے، پولیس لے آئیں گے، ایک دفعہ 144 لگائیں گے، پھر پرچے کٹوائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے 14 جنوری سے پہلے خان مضبوط نہیں ہے۔ سہیل افریدی کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے میں نے سپر مون پہ آپ کو ایک پیشن گوئی، یہ بھی میری پوری ہوئی ہے، سپر مون پہ خان صاحب کوئی فیصلہ نہ کرے جہاں علی امین اڑا دیے تھے، تو اسی طرح میں
سہیل افریدی کو کہتا ہوں کہ ذرا بھائی تھوڑا پرہیز کریں. 9 تاریخ وہ کون سی کہہ رہے ہیں آپ؟ 9 جنوری. اب یہ 9 تاریخ کون سی ہے؟ یہ خان کی لکی ڈیٹ بنی ہے. لکی ڈیٹ ہے. سنو تو صحیح, یہ 9 لڑائی کی بھی تو ہے, حکومت کے لیے تو لڑائی ہے, حکومت کے لیے تو لڑائی کا دن ہے. تو وہ نیگیٹو سوچ سکتی ہے, نیگیٹو عمل کر سکتی ہے. 9 نمبر خان کا اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن خان کے ستارے مضبوط نہیں ہیں 13 جنوری تک. 14 جنوری سے چاہے جنیا بھی 9 آنا وہ ٹھیک ہے. جی خان صاحب, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 جنوری کو سہیل افریدی کو نہیں جانا چاہیے. نہیں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. اگر جائیں تو بس محتاط ہی رہے, وہ کوئی ان کا پھر شو بھی فلاپ ہو جائے گا. خان صاحب اب آپ نے پکڑ دکڑ یہ وہ, اب دیکھیں وہ رجب ہے. خان صاحب میں اسی پہ رہوں گا. تو سر کراچی گیا, ادھر وکلا نے اس کو پڑھائی کر دی, ٹائم غلط تھا. آ جائیں. ٹائم غلط تھا, یہی بتانا ہے. بالکل جی, کہنے کا مقصد یہ تھا ٹائم وہ ٹھیک نہیں ہے 9 جنوری والا بھی. تو خان صاحب اب جو یو کے اندر عمران خان کی جو تصویر والا ایک ٹرک جس پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوتا ہے, سڑکوں پہ بڑا پاپولر ہوا وہ ٹرک, اس کے اوپر بھی خان کی تصویر کے اوپر بھی کالک لگا دی گئی, لک لگا دی گئی وہاں یو کے اندر بھی. پہلے مجھے ایک بات بتائیں کہ اس آیت پہ نہیں خان کے چہرے پہ, چلو وہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے, آیت والا اگر معاملہ پھر تو بہت گناہ والا معاملہ ہے. تو جس نے بھی اگر ایسا کیا ہے تو اللہ جانے اور وہاں کے لوگ جانے. تو لیکن جھنڈے ختم کر دینے سے, پارٹیوں پہ قدغن لگا دینے سے اور قید کر دینے سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دے دی گئی تو آج بھی بھٹو زندہ ہے. یہ بہت چھوٹی حرکت ہے. اچھا خان صاحب, اب اگر میں بات کروں, اب 14 جنوری, اب آپ نے مون کی بات بھی کی, وینس کی 25 جنوری کو بھی بات کی. وینس یہ یا مون یہ ہے خان کو آزادی دلوا سکتے ہیں؟ میں نے نا اپنا سوال مکمل کر دیا ہوا ہے, اس میں آپ سوال کریں. چل جی میں اور سوال کر لیتا ہوں جی. شہباز گل, انہوں نے کہا جی شفیع جان نے بڑا اچھا کام کیا جی, عظمیٰ بخاری کو گالیاں دے کے یا جو بھی کر کے, اس کے بعد شفیع جان صاحب نے معذرت کر لی ہے. یہ شہباز گل صاحب اکسا رہے ہیں, اس پہ کیا آپ کی ٹیک ہے؟ دیکھیں مجھے تو شہباز گل نا بولتا اچھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بولنے کا اس کو آرٹ ہے, لیکن بولتا کیا ہے وہ اسے سمجھ نہیں ہے. میں خود بھی سوچتا ہوں, جب ایک ٹائم آیا تھا 2025 میں, پیرول والا ٹائم آیا, پھر اس کے بعد مذاکرات کے ٹائم آئے, پھر اس کے بعد ٹائم اور بنے, اور میں یہ کہتا تھا کہ جتنا اگریسو بولے گی, یہ جو باہر کے جو ہیں لڑکے لونڈے لفاٹے, جیسے منصور علی خان جو کہتے ہیں جی لونڈے لفاٹے. اچھا بات یہ شہباز گل کے بولنے سے یا اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بولنے سے کہ خان آزاد ہو گیا؟ میرا ایک سوال ہے جی, میں پی ٹی آئی ہوں, میں عمران خان ہوں, میں پی ٹی آئی کو بھی نہیں چھوڑ, میں عمران خان ہوں, میں اس کو مانتا ہوں بس, اور نہیں میں کسی کو مانتا. سارے یہی کہتے ہیں. کیا تحریکیں کر لینے سے عمران خان باہر آ گئے؟ نہیں, بلکہ سزائیں آئیں. میری پیشن کو یہ تھی کہ سزا آئے گی, 10 سال سے زیادہ آئے گی, وہ بھی پوری ہوئی, سزا آئی. یہ بھی پیشن گوئی 2025 میں پوری ہوئی, آئی نا. اب پھر مذاکرات کی بات آ رہی ہے, اب وہ اس نے پھر ادھر سے ایکٹنگ شروع کر دی. ٹھیک ہے, اب شہباز گل کو جب میں دیکھوں نا تو وہ 1/, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ 1/12 کے کھانے کا مالک ہے. کیا ہے؟ 1/12 کے کھانے کا مالک ہے. ایک شہرت پائے گا, اس میں بھی کوئی شک نہیں, فیوچر میں بھی. لیکن یار قانون دان نہیں ہے, یہ پروفیسر ہے میرے خیال سے, پڑھاتا ہے وہاں پہ, پنجابی اچھی بول لیتا ہے, کسی کی کلاس لینی ہو اچھی لے لیتا ہے. لیکن یہاں پہ نا خان صاحب کے جب سے معاملات شروع ہونے لگتے ہیں وہاں سے وہ ٹیٹو پارٹی کرتا ہے. یہ بری بات ہے. آپ کا سوال اب دیکھیں, جب شفیع جان جو ہے, اب دیکھیں شفیع جان بھی 1/12 کے کھانے کا مالک ہے, آپ کو نہیں پتا. اس کو بھی ہائپ ملی, چاہے اس نے نیگیٹو بولا پازیٹیو بولا, لیکن اب وہ میڈیا میں رہے گا, اس کو ہائپ ملی, وہ 1/12 ہے. میں اپنی پیشن گوئیوں پہ حیران ہو گیا ہوں کہ میں نے کہا اب باتیں جو ہوا کریں گی 1/12 بھی ہوا کریں گی. ملک پاکستان ہو, آپ سال یہی بات کر رہے ہیں. شفیع یہ دیکھو شہباز گل کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن 1/12 چھایا ہوا ہے.
شہباز گل کو چاہیے, اب یہ بھی شین کا ہے شہباز, ادھر شفیع جو ہے شین کا ہے, دونوں سیٹرن کے مالک ہیں اور دونوں ہی جو ہے وہ گل ہے اور وہ خان ہے, کیپریکون پہ بھی ایکیوریس میں بھی ہیں, 1/12 کے مالک ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شفیع جان نے جب معذرت کر لی اور آپ پھر انگلی کر رہے ہیں, مطلب کیا ہوا؟ پھر آپ خان کے ساتھی نہیں ہیں. مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ یہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب اندر رہیں. تو میں ایک بات بتا دوں, یہ لوگوں پہ انگلیاں اٹھا لیتے ہیں, میں سنتا رہتا ہوں, ہر ایک پہ اٹھا لیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے ایسی انگلی نہ اٹھاؤ ایسے کر کے کہ 3 انگلیاں تمہارے پاس آ جائیں گے, تمہیں بھی لوگ انگلی اٹھائیں. پیغام کیا ہے؟ یہی پیغام ہے میرا خیال سے یہی ہے. ابھی جب مذاکرات, میں تو سیدھا گل کو ہی کہوں گا, یہ شہباز گل کو, بھائی جب مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں, ہمارا مقصد عمران خان لانا ہے. ہمارا مقصد اب ہار جیت نہیں رہ گیا, ہمارا مقصد یہ رہ گیا خان باہر آئے. جب خان باہر آئے گا پارٹی بھی زندہ ہوگی, سیاست بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. بجائے اس کے کہ جیسے ہی کوئی رستہ نکلتا ہے آپ ابو شفیع جان کو انگلی کر رہے کہ بول, ٹھیک ہے وہ پنجاب کے لیے بولے, پھر کوئی ایسی بات غلط, پھر پنجاب والے ہائپر ہوں, پھر یہ یہاں سے بولے, تو بات تو پھر تنازع میں چلے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کویسچن مارک ہے, مجھے شک پڑ گیا اس پہ. آپ منجی ٹھوک رہے ہیں شہباز گل کی؟ شہباز گل تو بولتے ہی بڑا ہے, تھوڑی منجی ٹھوک دینی نہیں, جب بولے گا تو پھر میں بھی پاؤں گا. بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب ایک رستہ بن رہا ہے, اور میں بارہا سمجھا رہا ہوں 1 سال سے کہ راستہ بناؤ, آپ افہام و تفہیم سے چلیں, خان کو نکالیں. آپ کے بولنے سے خان آگے سزائیں آئی ہیں. شہباز گل صاحب آپ کی منجی ٹھوک رہے ہیں اشتاق خان صاحب. اب یہ بھی ان کو بھی پڑھنا ہے آپ نے, اور جس دن آپ پڑھیں گے, مجھے پڑھ کے سامیہ خان کی پہلے تھوڑی دیر پہلے منجی ٹھوکی ہے. نہیں عزت سے ہماری بہن ہے. بات یہ ہے کہ اب بات یہ ہے, اگر آپ اگر مجھے کچھ کہیں گے تو ہم دونوں پروگرام کریں گے. اور جو سامیہ کے حوالے سے ہماری بہن ہے, تمام میرے پروفیشن میں کوئی جیلسی نہیں ہے, سب مجھے اس پروفیشن میں مجھے بابا کہتے ہیں. اس فیلڈ میں انڈیا والے گرو کہتے ہیں, بنگلہ دیش والے دادا کہتے ہیں. یہ اعزاز میرے پاس ہی اللہ کے حکم سے. امریکہ میں بھی مجھے بڑا مانتے ہیں, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے حکم سے ادھر بھی میں جاتا ہوں. لیکن بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ خان کو مقصد خان کو نکالنا ہے. اگر ایک بات چل پڑی ہے تو اس کو دیکھو, اگر وہاں پہ کوئی ایکٹنگ ہو جائے پھر بولو جاؤ جیسے, لیکن وہ بھی نہیں بولنا نیگیٹو نہ بولو. جٹا دے منڈے نو پھر ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇਗਾ. وہ کہہ رہے جٹا نے منڈے نو ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ پੈ گئے نے, مطلب کہ وہ بھی پੈ گئے نال, یا تو کہ جٹا دے منڈے نو خان پੈ گیا. خان پੈ ਗਿਆ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ. ਆਹੋ ਇੰਜ ਕਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਦਮੀ. ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਅਲਫਾਜ਼, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈ ਗਿਆ, ਯਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ. ਚਲੋ ਜੀ ਇਸੀ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ہیں. لیکن اس صورت ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ چکتا ہے اشتاق خان نے. اور ایک بات اور بتا دوں, شہباز گل بہت اچھا بولتا ہے, میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں, لیکن اب یہ غلط ہے جب بات مذاکرات پہ جا رہی ہے تو مجھے برداشت نہیں ہونی. خاموش لو جی ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਆ, سوال ایک چھڑتا کویسچن مارک. اللہ خیر رکھے, اللہ تعالیٰ سب واسطے آسانیاں پیدا کرے. اور ٹائم بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ, اور گل کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ میں ٹائم دے رہا ہوں 11 جنوری سے لے کے 19 جون تک, صبر کر جاؤ, کہاں آئے گا. اللہ تعالیٰ سب واسطے آسانیاں پیدا کرے. عاطف مجید اور اشتاق خان صاحب سب دیو اجازت. اللہ حافظ. پاکستان اللہ زندہ باد. زندہ باد.